میں موجود ہوں. NH31 حلقہ ہے, بہت ہی بڑا حلقہ, امپورٹنٹ حلقہ ہے پشاور کا, اور یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما کینڈیڈیٹ امداد خلیل صاحب. آج امداد خلیل صاحب سے بات کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی تیاریاں کیسی جاری ہیں. ساتھ جب وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں, حلقے میں جاتے ہیں, تو ان کی ووٹر کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے کب سے وہ سیاست میں ہے یہ بھی پوچھتے ہیں ان سے. اور بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے پشاور کا, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا سب سے پہلے اپنے بارے میں, سر سیاست میں قدم کب رکھا اور الیکشن کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہم سے انٹرویو لیے ہیں. میں ایکچولی 8ویں جماعت سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں, لیکن ایز اے ناظم انتخاب میں فرسٹ مرتبہ میں سیاست میں قدم رکھا ہے, تو میں ناظم انتخاب کی حیثیت سے رکھا ہے 1985. اور اس وقت سے لے کر یہاں اب تک اگر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو یہاں سارے علاقے میں ناظم انتخاب کی حیثیت سے لڑا ہوں, اور فرسٹ مرتبہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں 31 سے. لیکن ایز اے سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں پورے علاقے کو جانتا ہوں, اور یہ یہاں پہ آپ آ جائیں اور کسی سے بھی پوچھو کہ امداد خلیل اور جماعت اسلامی کا یہی میرا پہچان ہے. یہاں بلدیاتی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, میں NA اور MPA کے الیکشن میں ان کا ناظم انتخاب رہا ہوں, اور میں تمام انتخابات کو جو جماعت اسلامی کی طرف سے ہوتے ہیں یا کسی الائنس کی طرف سے ہوتے ہیں تو میں اس کو پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, اور میں اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہوں. حاجی صاحب کچھ ایسی مشکلات بھی ہیں جیسے نوجوانوں کو آج کل جو منشیات کی لت پڑی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ تو آلریڈی ایک پورے ملک کا مسئلہ ہے. لیکن اگر اپنے حلقے کے وائز دیکھا جائے تو اس حوالے سے آپ کی کیا پلانز ہیں, نوجوانوں کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ جو منشیات کے حوالے سے جو ہمارے جو بچے ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کا کیا کریں گے سر؟ مسئلہ یہی ہے نا, بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں 75 ایئر ہو گئے ہیں, اور یہی پارٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور مختلف اوقات میں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور پھر وہ نیچے اترتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو اور متوسط کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا خادم ہوں. ایک مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور یہ اس پاکستان میں, ہمارا جو پاکستان ہے گل گلزار وہ ہے, جہاں پہ موسم ہمارے پاس ہے, جو ہم ہر قسم فصل اگا سکتے ہیں, پھل آ سکتا ہے, یہاں پہ معدنیات کے ذخائر ہیں, وہاں پہ سونے کے ذخائر ہیں, گیس کے اور بجلی کے ذخائر ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس ملک کو جو ہے نا وہ ناسور بنا دیا ہے. انشاءاللہ جس طرح ہم نے کہا قابل بنو کا پروگرام شروع کر رہے ہیں, ہم یتیموں کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں, ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کی جو ہے نا یہ سوچ رہے ہیں. لیکن سب سے اہم مسئلہ جو ہے, جو کہ قانون سازی, اور وہ ہے جو مرکزی حکومت کر رہی ہے کہ ہم IMF سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دیں. مقابلہ کس سے ہوگا اور آپ کے ووٹ؟ ایکچولی ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں ہے. الحمدللہ جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ ترازو کو ووٹ دیں گے جماعت اسلامی. یہ میرے اپنے یہ 40-45 سال میں پہلی مرتبہ, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ 40-45 سال میں پہلی مرتبہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور بالکل ببانگ دول کہتے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں. حاجی صاحب کتنے ووٹ ہیں آپ کے حلقے میں؟ ہمارے تقریباً 3 لاکھ سے ووٹ ہیں. تو کیا امید ہے کہ کتنے ووٹس آپ کو مل جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم 40,000 سے ہم زیادہ ووٹ لیں گے. اور حاجی صاحب ہمارے ویورز کو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ ہو جائیں, آپ خدمتگار لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے لوگ اور آپ سے گلے مل کر اور آپ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا خدمتگار ہوں, وہ نہیں ہے. بلکہ ثابت ہے 75 سالوں میں اس پاکستان کو, گلزار وطن کو ہمارا ان لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمارے اوپر کوئی اس طرح داغ, کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا. میں یہاں کا کارکن ہوں, کوئی ایک بندہ آ جائے اور وہ یہاں ثابت کر دیں کہ یار جو بات ہم نے کہی اور وہ سچ نہ کہی ہو, تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہے. تو انشاءاللہ ہم پورے نوجوانوں کو سپورٹ کریں. شکریہ.